بات سمجھا رہا ہوں، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں، ہمارے ہاں کلچر ہی نہیں ہے تحقیق کرنے کا، ہم سنی سنائی بات پر فیصلے کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے عمر پر، آپ نے سنا کہ نہیں، آپ گواہ دیجئے، میرے اوپر یہ الزام لگایا، اور وہ عام عوام نہیں تھے، وہ بڑے علماء تھے، وقت کے مفتی اور فقہا تھے، مدارس کے معتمم اعلیٰ تھے، بڑے نام پر علماء تھے، اونچے درجے کے، اونچے درجے کے۔ انہوں نے جگہ جگہ کہا اور سینکڑوں مرتبہ اس کو عام کیا کہ ہمارے ساتھ مجلس میں مذاکرہ تھا کسی علمی موضوع پر، بھئی میں نے یہ کہا کہ امام اعظم و ابو حنیفہ اور میں، ہم دو فریق ہیں، مد مقابل ہیں، میں ان کی بات نہیں مانتا۔ اتنی کثرت سے انہوں نے الزام لگایا، عام آدمی کی بات نہیں تھی، سنی سنائی بھی نہیں تھی، آمنے سامنے ہماری 4 گھنٹے کی نشست تھی۔ انہوں نے بالمشافہہ گواہی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ کہا، اور ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ میں ہمیشہ درگزر کرتا تھا، میں اس طرح کی باتوں کا جواب ذاتی الزامات کے رد میں نہیں پڑا کرتا، اجتناب کرتا رہا۔ جب انہوں نے حد کر دی کہ ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ ہے، پھر میں نے اجتماع عام میں کہا، اجتماع عام میں پرانی بات، میں نے کہا اولاً میں نے زندگی میں نہ یہ کبھی کہا ہے نہ کبھی سوچا ہے، ایک بات کبھی نہ کہا ہے نہ سوچا، یہ جھوٹی تہمت ہے۔ میں تو بھئی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں، عملاً میں حنفی ہوں، عملاً حنفی ہوں، میری نماز ان کے طریقے پر ہوتی ہے۔ تو ایسا بدبخت جو عملاً ان کے طریقے پر نماز پڑھے اور امام الائمہ فی الحدیث جیسی کتابیں لکھے، وہ ایسی بدبختی کی سوچ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے یہ تہمت دی ہے تو میں نے مجمع عام میں کہا، بڑے زور دے کر ایک ہی بات، کیونکہ میں اجتناب کرتا ہوں پرسنل چیزوں میں جانے سے، میرا منصب یہ نہیں، طبیعت بھی نہیں، میں نے کہا اگر آپ کے پاس ہے تو سن لیں، میرا چیلنج ہے۔ وہ جو کیسٹ اور وہ ریکارڈ کر رہے تھے، وہ ٹیپ ریکارڈر پڑا ہوا تھا، مجھے پتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ریکارڈڈ ہے، میں نے کہا کیسٹ نکال دیں اور سنا دیں، مگر ذہن میں ایک فائدہ رکھ لیں، اگر یہ جملہ میرا نکل آئے تو میری گردن کٹوا دی جائے، میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں، اور اگر یہ میں نے نہ کہا ہو تو آپ الزام لگانے والے اعلان کریں آپ کی گردن کاٹ دی جائے۔ اگر یہ سودا وارے میں ہے تو کیسٹ نکال کے سنا دیں۔ جب یہ چیز عام پہنچی، کیسٹیں، اور لوگ ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا کہ سنائیں، انہوں نے کہا کہ گردن کٹوا دوں گا، مگر نہ نکلی تو آپ تہمت لگانے والے بھی گردن کٹوائیں، اتنی جرأت ہے تو کر دیں۔ وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد وہ الزام ختم ہو گیا۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ بات عام نچلے درجے کے فقہا کی ہو رہی تھی، کتب فقہ تھی، اور میں قرآن و سنت کی امر کر رہا تھا کہ ترتیب سے چلے، کون سے فقہا کی رائے یہ ہے، کون سی یہ ہے۔ یہ فقہا تو آپس میں اختلاف رائے ہے، ان کا فیصلہ اوپر سے اصول فقہ کے مطابق، پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع صحابہ، پھر اس کے بعد قیاس پہ آئیں گے تو فقہا کی بات ہوگی، پہلے کتاب و سنت کی بات یہ ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ جملہ گھڑ کے لگا دیا۔ عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کبھی تحقیق نہیں کرتے، اور جب عقیدے اور ایمان کا اور غیرت کا اور ناموس رسالت پاک کا اور اسلام کا، دین کی غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے تو بس ایک جملہ کہیں سے چلتا ہے، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ ہوا بھی یا نہیں، کس تناظر میں ہوا، کس طرح ہوا، کب ہوا، اصل کیا کہا کسی نے، کیا نہیں کہا، اس پر شہادتیں کس کی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ایک ہوا چل پڑتی ہے، اور چل کے اس کو ایک تحریک دے کے عامت الناس کو شامل کر کے ایک پورا کا پورا ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔